بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ آج ماشاءاللہ 25واں روزہ ہے ماشاءاللہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے۔ تو میرا خیال ہے آج آخری عشرے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ علامہ عبدالرحمن چشتی نظامی صاحب ہیں۔ تو آج محترمہ بڑیانہ روڈ میڈیا آفس بنگی میں موجود ہیں۔ تو آخری عشرے کے حوالے سے حضرت علامہ عبدالرحمن چشتی نظامی صاحب گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ سے الحمدللہ الحمدللہ جی ماشاء اللہ، آپ آج گفتگو کریں گے ماہ رمضان کے آخری عشرے کے حوالے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا ورسولا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و احسان ہے جس خالق ارض و سماوات نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا فرمایا اور اس کی برکات، اس کی فیوز حاصل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں زندگی میں اللہ رب العالمین نے یہ ماہ ذیشان عطا فرمایا ہے، اور اس ماہ ذیشان کے حوالے سے کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان پایا اور پھر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اور ایک بہت بڑا پیکیج ہے۔ اتنا بڑا پیکیج ہے کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک نفل ادا کرتے ہیں اس کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمایا جاتا ہے، اور اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں 70 فرضوں کے برابر عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ الحمدللہ 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 اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے اپنے بندوں پر۔ تو آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے شب قدر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں 30ویں پارے میں ایک مکمل سورہ نازل فرمائی ہے جس کا نام ہی سورۃ القدر ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن اس بابرکت رمضان میں نازل فرمایا ہے، اور آپ کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جب نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس میں جبریل امین علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر یا شب قدر، اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی خواب راتوں میں تلاش کرو۔ وہ 21ویں ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔
3 راتیں جو ہیں وہ تاک گزر گئی ہیں. ایک رات جو ابھی گزری ہے، 3 راتیں مکمل ہو چکی ہیں، تو باقی ہیں 27ویں اور 29ویں. اب یہ 3 رات ہم کیسے تلاش کریں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دفعہ رمضان شریف میں مکمل ماہ مقدس جو ہے وہ اعتکاف فرمایا. پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا، اور جب دوسرا عشرہ مکمل ہو گیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے حجرہ مبارک سے چہرہ باہر نکالا اور فرمایا اپنے گھر والوں کی کہ اے اہل بیت، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلا عشرہ اعتکاف کیا لیکن لیلۃ القدر کو نہ پایا، دوسرا عشرہ اعتکاف کیا اور لیلۃ القدر کو نہ پایا. اب تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ لوگ میرے ساتھ اعتکاف کرو تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جا سکے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے لیلۃ القدر میں یا لیلۃ القدر کی تلاش میں جو عبادات کی، ویسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عام دنوں میں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت فرماتے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین جو ہے وہ ورم زدہ ہو جاتے، رات رات کا قیام فرماتے تھے، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے محبوب آپ رات کو کچھ حصہ قیام کیا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کر لیں یا اس سے کچھ کم کر لیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں میں جو ہے نا وہ معاملات عبادت ایسی ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم زدہ ہو جاتے ہیں. تو جب رمضان شریف آتا تو روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر باندھ لیتے اپنا، کہ یعنی اتنی تیاری فرماتے رمضان شریف کے لیے کہ آپ اس کو لوگوں کو بھی آگاہ کرتے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات رحمتوں کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اس کی بھی تیاری کرو. تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور لیلۃ القدر کتنی بابرکت ہے؟ فرمایا 1000 مہینے سے. اگر 1000 مہینے کو سال کے لحاظ سے اس کو تقسیم کریں تو تقریباً 83 سال 4 مہینے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شاید فرمایا کہ اس رات کو جو بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے لیلۃ القدر میں تو اس کو 83 سال 4 ماہ کی عبادات سے زیادہ فضیلت ملتی ہے، زیادہ فضیلت ملتی ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اگر 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنا، بعض مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ لیلۃ القدر جو قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں یہ اس میں 9 حرف ہیں اور سورۃ القدر میں 3 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو لیلۃ القدر کے الفاظ ہیں یہ 3 دفعہ آئے ہیں. تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک جو لیلۃ القدر ہے اس میں 9 حرف ہے اور 3 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، یعنی 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو 27. تو زیادہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو 27ویں رمضان المبارک ہے اسی کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیکن لیلۃ القدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر فرمایا ہے لیکن بقایا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی. بچپن میں آئے گی، لڑپن میں آئے گی، جوانی میں آئے گی،
یا بڑھاپے میں ہے، کسی کو یہ وقت معلوم نہیں ہے۔ تو جب یہ وقت نہیں بتایا گیا، کس وجہ سے بتایا گیا؟ مشیت الہی یہ تھی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے اور اپنی موت کی تیاری کرتا رہے۔ اگر وہ اپنی موت سے غافل ہوتا ہے تو وہ سمجھو کہ آخر سے غافل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں غفلت اختیار کرے گا۔ تو ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے؟ نمبر ایک، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کو نیکی میں چھپا رکھا ہے۔ پتہ نہیں کون سی نیکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں مل جائے۔ پھر فرمایا اپنے غضب کو اپنے گناہوں میں چھپا رکھا ہے، پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر غضبناک ہو جائے۔ تیسرا فرمایا کہ قبولیت دعا کو دعاؤں میں چھپا رکھا ہے کہ دعائیں کرتے رہے، پتہ نہیں کون سی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ چوتھا فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کے بعد فرمایا کہ اس میں آسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم اسم ہے، اس کو اپنے اسماء میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ کون سا اسم کس کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے۔ اور پانچواں فرمایا کہ جس طرح موت کو انسان کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اسی طرح اس شب قدر کو پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راتیں جا کر گزارے اور رب العالمین کا قرب حاصل کر سکے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو چھپانے کی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان شریف کے آخری عشر میں جب آپ نے شب قدر کو پایا تو اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے، دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک سے یہ بات محو کر دی گئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن ان دو مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ بات میرے ذہن سے باہر کر دی گئی۔ یعنی یہ چیز ذہن میں رکھیں تو یہ جو انسان کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، لڑائی جھگڑا اس کا بہت زیادہ نقصان ہے، اتنا زیادہ نقصان ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان کے پاس سے برکت ہو جاتی ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لڑائی جھگڑا آج ہم دیکھیں تو بھائی بھائی سے رسوخ ایمان ہے، بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، بہن بھائی کے ساتھ لڑائی ہے، ماں باپ کو اولاد سے لانا ہے، یہ جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ تو جب جھگڑے اتنے زیادہ ہو بڑھتے ہیں تو برکات کیسے ہوتی؟ اس لیے اگر اللہ رب العالمین کی برکات حاصل کرنی ہے تو ان جھگڑوں کو ختم کرنا پڑے گا، ان جھگڑوں سے نکلنا پڑے گا، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے قطع تعلق ہو جاتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اس کی برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو شراب پیتا ہے، عادی ہے شراب، اور شراب چھوڑتا نہیں جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا، اس کی فیض و برکات حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا فرمایا کہ سود کھانے والا، سود دینے والا، یعنی سود کے معاملات میں ہر کسی کا تعاون کرنے والا، وہ اس شب قدر کے فیض و برکات حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسرا فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اس شب قدر کو نہیں پا سکتا۔ چوتھا فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعلق توڑنا آسان ہے لیکن جوڑنا مشکل ہے۔ میں توڑنے کے لیے نہیں آیا، میں جوڑنے کے لیے آیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دوسرا مسلمان بھائی کسی پر ظلم و زیادتی کرے پھر بھی جوڑنے کا حکم ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہی تو صلہ رحمی ہے،
کہ کوئی تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، اگر کوئی تمہارے ساتھ بول چال نہیں رکھنا چاہتا تو سیدھا سمجھ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بول چال جاری رکھو۔ تو یہ قطع تلقی کرنے والا بھی اس رات کی فروض و برکات سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شب قدر اگر ہم دیکھیں کہ یہ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی، تو اس کے حوالے سے ہمیں اس جو سورہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے سورۃ القدر، اس کی شان و نزول میں دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ ایک مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا پرہیزگار، نام اس کا شمعون تھا، اور یہ بندہ اتنا عبادت گزار تھا کہ یہ رات ساری قیام کرتا، دن کو روزہ رکھتا اور جہاد کرتا، اور 1000 مہینے اس نے یہ عبادت کی، رات کو قیام کیا، دن کو روزہ رکھ کے جہاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ کوئی لوہے کی زنجیر یا راڈ وغیرہ بھی ان پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنی اسرائیل کی ایک بنی کامل ہے، وہ 1000 مہینے جب یہ عبادات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکرہ اپنے صحابہ میں کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ زدے، صحابہ نے پوچھا کہ صحابہ آپ کو کیا ہوا ہے، کیوں ساتھ چل گئے یہاں کے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ کو قربان ہوا، بنی اسرائیل کے لوگوں کی اتنی لمبی عمر ہوتی تھی، اتنی لمبی عمر ہوتی، تو ہماری تو عمریں بہت کم ہے، ہماری عمر 40 سال 50 سال 60 سال زیادہ سے زیادہ ہو تو 70-80 سال چلی جاتی ہے، اگر بڑی زیادہ طویل ہو جائے تو 100 سال یا 100 سال سے کچھ زیادہ، تو وہ جو 1000 مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ گئے، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے اپنے صحابہ میں یہ جذبہ سنا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سر اندر جھکایا، خالق کائنات خالق ارض و سماوات میں حکم ارشاد فرمایا جبریل یا رب یہ حکم فرمایا جاؤ میرے محبوب سے جا کے پوچھو کس نے سر کیوں جھکایا ہے، کیا ہوا میرے محبوب کو؟ جب جبریل امین علیہ السلام سرکار نامدار حبیب کے پیغام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے، اللہ سلام فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ اس میں ایک بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب کا غمگین ہونا پسند نہیں، اللہ اپنے محبوب کو پریشان نہیں کرتا اور نہ دیکھتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آپ کی عرض کر رہی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا جبریل بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ طویل تھی، لمبی عمریں تھی، اور وہ نیکیوں بھی بہت زیادہ کرتے تھے، تو لہٰذا وہ میری امت سے آگے نکل جائیں گے۔ جبریل علیہ السلام جب اللہ کی عبادت میں عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے جا فضا سنا دو کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کی امت کو ایک ایسے رات عطا کی جائے گی کہ جو بندہ اس رات کو پا لے اور اس رات میں 2 نفل ادا کر لے، میں رب العالمین اس کو 1000 مہینے سے زیادہ اجر عطا فرماؤں گا، 1000 مہینے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین نے یہ شب قدر عطا فرمائی، اور شب قدر اس کو قدر کیوں کہا جاتا ہے کہ عزت و تکریم والی رات ہے، اور یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید آسمان دنیا میں یک بار کا نظر فرمایا، پھر آسمان دنیا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
لمحہ بلمحہ وقت کے ساتھ ساتھ کئی سال کے عرصہ بھی جو ہے نا وہ نازل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا اس کا شان نزول بیان فرمایا گیا ہے وہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا اور اس وقت بڑا نیک تھا، بڑا صالح پرہیزگار تھا۔ اس وقت کے جو نبی تھے نا ان کو وحی آئی کہ یہ بادشاہ جو ہے نا یہ بڑا نیک رحم دل ہے، لہٰذا اس کی چاہت کو پوچھا جائے، اس کی چاہت کیا ہے۔ تو جب وہ جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے بادشاہ سے پوچھا بھائی اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے، تمہاری چاہت کیا ہے؟ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ میری ایک ہی چاہت ہے کہ میں اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کروں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس نے اپنی چاہت بیان کی اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کروں، تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس پر اتنا فضل و احسان فرمایا کہ اس کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے بیٹے؟ 1000 بیٹے عطا فرمائے، اور مال اتنا کثرت سے عطا فرمایا کہ وہ 1000 بیٹے جو ہیں اس کی زندگی میں جوان، بادشاہ کی زندگی میں جوان ہوا، اور وہ ہر مہینے اپنے بیٹے کو مال و دولت دیتا، فوج دیتا، اس کو کہتا کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا کے جہاد کرو۔ تو ہر مہینے ایک بیٹا مال کی کثرت کے ساتھ میدان جہاد میں نکلتا یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا۔ پھر دوسرے بیٹے کو بھیجتا، وہ بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا۔ تیسرے کو بھیجتا، یعنی 1000 بیٹا اس کا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود جب اس کے 1000 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے تو وہ خود پر نفس نفیس اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہادت کو اس کی فائز ہو گیا۔ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو بادشاہ کا 1000 بیٹے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کی، اتنا مال قربان کیا اور خود اپنے جان میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا، جب یہ طریقہ صحابہ اکرام میں کیا گیا تھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ ان کی عمریں زیادہ تھی، اعمال ہم سے آگے چلے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابو کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ یہ رات فرمایا کہ جو بندہ اس رات کو 2 دفعہ پڑھے گا وہ 1000 مہینے سے افضل عبادت کا ثواب پائے گا۔ تو یہ شب قدر کے فضائل ہیں، اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو شب ختم ہو سکتی ہے، بیان ختم نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اکرام فرمایا عطا فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مقام عطا فرمایا ہے، بس ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہنا چاہیے۔ اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ اس رات کو حاصل کس طرح کیا جائے، ہم سوچتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی میں اس شب قدر اتنی دفعہ آئی ہے لیکن ہم نے کبھی شب قدر کو نہیں پایا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے صاف کر کے حسد اور غرور سے اپنے دل کو صاف کر کے کینے سے صاف کر کے جب تک اس کو تلاش نہیں کرے گا وہ اس کو نہیں پا سکتا۔ اور بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ آنکھ والا تیرے جوڑوں کا تماشا دیکھے، دیدہ اور آئے نظر کیا دیکھے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو قلبی نصیحت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس رات کا لطف پا لیتے ہیں، اور جن کے دل گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہو وہ اس رات کو نہیں پا سکتے، کیونکہ اس رات کو پانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو صاف سمجھنا۔
جب تک ہم اپنے من کو صاف نہیں کریں گے تب تک اس رات کے فیوز و برکات ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے من کو پاک کرنا ہے. اس میں جو حسد اور بغض کی دلالت ہے اس کو باہر نکال دیں. اس کے اندر جو صلہ رحمی کی راہ ہموار ہونے کے نہ ہونے دینے کے لیے جو قطع تعلق کا کیڑا ہے اس قطع تعلق کے کیڑے کو باہر نکال رہے ہیں. اس دل میں رحم دینی، اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے توجہ اور جستجو ہونی چاہیے. تب جا کے اس کے فضائل و برکات جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو سکتی ہے. اور اس رات کی کچھ علامات بزرگوں نے بیان فرمائی اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ رات متدل ہوتی ہے، نہ اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے، اور چاند بالکل چمکدار ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی بڑی میٹھی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے. اور شب قدر کی رات جب گزرتی ہے، صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج شعاع کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ سمجھ دیکھتے ہیں کہ جب سورج شروع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں جو ہے نا ہوتی ہیں، اس کی طرف دیکھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن فرمایا کہ جب شب قدر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں ہوتی ہیں بالکل چوتھ رات کے چاند کی طرح صاف ہوتا ہے. جب بلندی پہ آتا ہے اس کی شعاعیں ظاہر ہوتی ہیں. تو کچھ علامات جو ہے وہ بزرگوں نے بیان کر رہے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک غلام تھا، وہ ملاح کا کام کرتا تھا، یعنی دریا میں کشتی چلاتا تھا. ایک دن وہ اپنی مالکہ میں بیٹھے تھے اور عثمان کی بات میں کہنے لگے کہ حضور عجیب معاملہ ہے، بڑی مدت ہو گئی ہے دریا میں کشتی چلاتے ہوئے، سال کی ایک رات ایسی آتی ہے کہ جب سمندر کا پانی بالکل میٹھا ہو جاتا ہے اور اتنا شیرین اور لذیذ ہو جاتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ جی بھر بھر کے پیے. جب عام حالات یہ سمندر کا پانی ہوتا ہے نا بڑا کڑوا اور نمکین ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا. تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ یقیناً وہ شب قدر کی رات ہے، جس رات میں سمندر کا پانی بالکل میٹھا ہو جاتا ہے وہ یقیناً شب قدر کی رات ہے. تو آپ جب ایسا محسوس کرو کہ یہ جو شب قدر ہے پانی میٹھا ہو گیا تو مجھے بتا. پھر ایک رات حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آئے اور آ کے عرض کی کہ حضور آج سمندر کا پانی بالکل میٹھا ہے. تو آپ نے فرمایا آج شب قدر ہے. اس رات جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اگر رزق سے فراوانی مانگی جائے، وسعت مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے. اگر بیماری سے شفا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اور اگر اس رات کو تندرستی سے خوشحالی کا سوال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تندرستی کو دور فرما کے خوشحالی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جستجو کے لیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ سال میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کوئی رات مقرر نہیں ہے، تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر رات کوشش کرے کہ وہ اس کو حاصل کر سکے، ہر کوشش کرے. حضرت عمر نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، اگر ہم لیلۃ القدر کو پا لیں تو کیا کریں؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لیلۃ القدر کو پا لو تو پھر ایک دعا کیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی دعا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب لیلۃ القدر کو پاؤ تو اس وقت تم یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو ہمیں بھی معاف فرما. حضور نے فرمایا جب لیلۃ القدر کو پاؤ تو یہ دعا کر لیا کرو. اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ پورے سال میں ہر رات لیلۃ القدر کی تلاش کرو، کیونکہ جو زیادہ کرتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے وہ اس رات کو یقین پا لیتا ہے.
تو ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ 3 راتیں جو رمضان شریف کا کے آخری عشرے کی وہ گزر چکی ہوئی، 2 راتیں باقی ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے قرآن کی تلاوت کر کے حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھ کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اس رسول کا قرب حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ جی ماشاءاللہ حضرت علامہ عبدالرحمن چشتی نظامی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ گفتگو کی، تو یہ آخری عشرہ ہے اس کے حوالے میں پاک راتوں کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ رات میں اللہ کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دوست دیکھ رہے ہیں ہمیں وہ بھی کوشش کریں اور ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں ہی گزاری جائے، تاکہ وہ پاک جگہ ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک تو زیادہ سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے۔ رمضان رمضان رمضان